بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اسلام چینل کی جانب سے اپنے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پچھلے دنوں میں گاؤں گیا تو اپنے دوست کے ہاں اس کے والدین سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ یقین کریں جتنی دیر میں ان کے پاس بیٹھا رہا وہ اپنے بیٹے کے گیت گاتے رہے، اس کی تعریفیں کرتے رہے، اور میرے خیال میں ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کن الفاظ سے وہ اپنے بیٹے کی تعریف کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور جب میں واپس آیا شہر تو میں سب سے پہلے اپنے دوست سے ملنے گیا، اور میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تیرے والدین تجھ سے عمر کے اس حصے میں اتنے راضی ہیں؟ یقینی تو جنتی ہے، حالانکہ تو کام کے سلسلے میں شہر رہ رہا ہے اور تیرے والدین گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ تیری مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے والدین تجھ سے اتنے زیادہ راضی ہیں۔ مجھے وجہ بتا، مجھے طریقہ بتا۔ تو اس نے کہا میں 2 کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے والدین مجھ سے بہت راضی ہیں۔ نمبر 1، بے شک رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے میری رات کو والدین سے بات ہوئی ہو، لیکن صبح جیسے ہی میں اٹھوں گا میری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو کال کروں گا، السلام علیکم ابو جان، السلام علیکم امی جان، رات خیریت سے گزری، طبیعت ٹھیک ہے۔ دن کی ابتدا ان کی دعاؤں کے ساتھ کروں گا، اور اس کے بعد میں نیچے قدم رکھ کے وضو کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 2، کہتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی معمولی خریداری کرنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، ایون کہ میرا بیٹا آ جاتا ہے بابا میں نے موبائل خریدنا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے صبر کرو، میں اپنے والدین کو کال کروں گا، السلام علیکم ابو جی، ابو جان وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ موبائل خریدنا ہے۔ تو ابو آگے سے کہتا ہے ہاں نا ٹھیک ہے بیٹا اس کو لے کے دو، کیوں پیسے نہیں ہیں؟ میری پینشن ہے میں بھیجواؤں؟ نہیں ابو جان پیسے ہیں، سارا کچھ ہے۔ میں نے کہا بس آپ سے اور امی سے ایک بار اجازت لے لو۔ رب پہ یقین کریں کہ اس کے بعد ایک دعاؤں کا وہ کہتا ہے طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اگلا 1 ہفتہ جو بھی ملے گا تو میری فرما برداری کی وہاں پہ بات کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، والدین چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہوتے ہیں۔ عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کو مہینے کے مہینے پیسے دے دینا اور وقت پر کھانا دے دینا یہ ان کی عزت ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر یہ سارے معاملات ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی، ہمیشہ کی نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی یا محمد، اور میں آگے سے کہتا لبیک یا امی، امرک یا امی، میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کے پاس جاتا۔ یہ ان کے درجات ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ والدین کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر روزانہ آپ کا والد ایک ڈنڈا لے کے لگاتار 2 گھنٹے آپ کی پھینٹی لگائے تب بھی آپ اس کا شکر ادا کریں، تب بھی آپ اس کا شکر ادا کریں۔ والدین کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ماں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے پالا اور مشقتیں اٹھاتی رہی، پھر تو پیدا ہوتا ہے، رات کو وہ جاگتے ہیں اور تیرے لیے جاگتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت تو عموماً جاگتا ہے اور دن کے وقت سوتا ہے، اور جب تو دن کے وقت سوتا ہے اس وقت انہوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تیری وجہ سے تیرے والدین کا آرام پورا نہیں ہوتا۔ تجھے معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں، اور جب تو تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو انہیں اپنی زندگی جو ہے وہ تیرے اوپر نچھاور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب تو تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو تجھے جوانی کا خمار چڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ ان کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو جائے، ان کی بات کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے، نگاہ ملا کے ان سے بات نہیں کرنی ہے۔ اور اگر وہ کوئی بات سنائیں، کوئی واقعہ سنائیں، کوئی قصہ سنائیں جو آپ پہلے 10 مرتبہ سن چکے ہوں، ادب یہ ہے کہ آپ نے وہ بات بھی ایسے سننی ہے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں، اور اس میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا ہے۔ جب وہ نصیحت کریں تو سامنے سے وضاحتیں نہیں دینی ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گھر پہ ٹائم پہ آیا کرو، تو آگے سے یہ نہیں کہنا کہ ابا آ تو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، تو یہ نہیں کہنا کہ ابا جان میں پڑھتا تو ہوں۔ جی ابا جان انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ بس ناراض نہ ہو، انشاءاللہ جانا میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ بھائی، والدین عمر کس حصے میں ہوتے ہیں جہاں انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے؟ انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آ کے بیٹھے، ان کی بات سنے، ان کو کمپنی دے۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل کے پاس ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور دنیا کے بیوقوف ترین وہ شخص ہے جو یہ سمجھ کے کہ میں اپنے والدین کو آج جو ہے وہ رسوا کر رہا ہوں، آج ان کا خیال نہیں کر رہا ہوں، آج ان کو علیحدہ کر دیا ہے، میں خود ان سے چلا گیا ہوں، کل جو میری اولاد ہے یہ میرا خیال رکھے گی۔ سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے۔ میرے بھائیو، والدین کی قدر کرو۔ یہ ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ اگر اس کی ٹہنیاں کٹ گئیں اور یہ درخت گر گیا پھر احساس ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام مسلمان جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی عمر نصیب کرے اور ان کی خدمت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔